رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان بندوں پر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رافت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان یہ 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 3 عشروں میں سے پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرے 10 دن یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرے 10 دن یہ جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے۔ رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا۔ یوں تو اللہ رب العزت کی رحمت ہر آن، ہر پل، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن اور دن کے ہر گھنٹے اور گھنٹے کے ہر لمحے بندوں کے لیے عام ہے، لیکن رمضان کے پہلے 10 دن اس کی رحمت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ایک خاص انداز سے اپنی خدمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ حدیث قدسی میں بزبان رسالت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب اور میری ناراضگی پر غالب ہے۔ صفت رحمت صفت غضب پر غالب ہے، اور اس فرمان کو اللہ رب العزت نے دنیا بنانے سے بہت پہلے عرش اعظم کے اوپر نقش فرما دیا۔ کیا نقش فرمایا؟ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور بھاری۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی سب سے پہلی صفت جس کا ذکر فرماتا ہے وہ اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ جیسے ہی ہم نے قرآن کریم کو کھولا اور ہم نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے جہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن کریم کے آغاز میں اللہ رب العزت کی سب سے پہلی صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور
رحیم بھی. رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے ہی بنے ہوئے سے ہیں. حتیٰ کہ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 90 رحمتیں پیدا فرمائی. کتنی رحمتیں؟ 90 اللہ نے 90 رحمتیں پیدا فرمائی اور دنیا میں ان 90 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت ڈالی. دنیا میں 90 میں سے صرف ایک رحمت ڈالی اور دنیا میں جو کوئی کسی سے بھی محبت کرتا ہے وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے کرتا ہے. 90 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں آئی اور اس ایک رحمت کا اثر یہ ہے کہ ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچے جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد جو اپنی ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بھائی بہن بہن میاں بیوی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے کہ اس قدر احتیاط سے چلتا ہے کہ اس کا پیر اس کے چھوٹے بچے پر نہ پڑ جائے. یہ ساری رحمتیں دنیا میں اگر کہیں محبت اور رحمت پائی جاتی ہے اور نظر آتی ہے تو وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے اور اسی ایک رحمت کا برتاؤ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک رحمت کا اثر ہے کہ ساری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے رحمت اور مہربانی کا سلوک کرنے لگی. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس ایک رحمت کے ساتھ وہ جو 89 رحمتیں اس نے بچا کر رکھی ہیں ان 89 رحمتوں کو اس ایک رحمت کے ساتھ ملا دے گا. اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میدان محشر میں رب کی رحمتیں کس قدر بلندی پر ہوں گی اور وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوگا کہ ایک رحمت اس نے دنیا میں ڈالی جو تمام ماؤں کے درمیان تقسیم ہوئی اور ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے وہ مانگتا پیدا ہوئی کہ وہ سخت سردی کے دن میں اپنے ننھے کو خشک جگہ پر سلا کر بغیر کسی تکلیف کے راضی خوشی بھیگے ہوئے بچھونے پر سونے کے لیے تیار ہو جاتی. اس ایک رحمت کی وجہ سے آپ خیال کریں کہ جب اس ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو اگر اس ایک رحمت کے ساتھ ان 89 رحمتوں کو بھی رب میدان محشر میں ملا دے گا تو اس کی رحمتوں کی کیا شان ہوگی. اور اس کی یہ رحمت ہی ہوگی کہ ہم جیسے گناہگار بھی اس کی جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے. حتیٰ کہ رحمت کا وہ اچھال، رحمتیں ایسے پروان ایسی بلندی پر ہوگی کہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان بھی گردنیں اٹھا کر شیطان اپنا سر اور گردن اٹھا کر اس امید پر تاکے گا کہ رحمتیں اتنی بلندی پر ہیں کہ وہ ہر گناہگار کو اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے. اسے بھی یہ امید ہوگی کہ کہیں آج میری بھی بخشش ہو جائے. اس کی بخشش ہوگی نہیں مگر رحمتوں کا اچھال دیکھ کر، ان کا طوفان دیکھ کر، ان کی بلندی دیکھ کر، ان کا عموم اور شمول دیکھ کر شیطان کو بھی ایک امید بن جائے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی گردن اٹھا کر یوں دیکھے گا امید کے ساتھ کہ کہیں میری بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے. اور میدان محشر میں رب کی رحمت ہی ہوگی جس کے سہارے، جس کے صدقے اور جس کے تصدق ہم گناہگار بھی انشاءاللہ
जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे। वरना हकीकत ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ना हो और उसका फजल ना हो, तो अगर किसी इंसान को हजरत आदम के जमाने से लेकर कयामत तक के लिए जिंदगी दी जाए और उसे जिंदा रखा जाए और वो हजरत आदम के जमाने से लेकर कयामत तक सिर्फ सजदे में सर रखकर सुभान रब्बियल आला की तस्बीह की गर्दान करता रहे और मैदान महशर में खड़ा होकर ये कहे कि मौला मुझे अपने फजल और अपनी रहमत से नहीं बल्कि मेरे इस तवील और दराज सजदे और इबादत की वजह से जन्नत में डाल दे, तो खुदा की कसम उसका ये सजदा रब की एक नेमत का बदला ही नहीं हो सकता, चाहे जाए कि वो उसके बल पर जन्नत में जाने का दावेदार हो सकता। एक इसी तरह का वाकया हदीस पाक में मिलता है कि एक शख्स 500 साल तक मुसलसल इबादतें करता रहा, इबादत के अलावा कोई काम ना था। बनी इसराइल का एक इबादत गुजार जो एक जजीरे में एक समंदरी टापू में रहता था, वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए एक चश्मा जारी फरमा दिया था और वहीं अंगूर के दरख्त लगा दिए थे। अंगूर खाता, चश्मे का पानी पीता और इबादत करता और कोई काम ना था। जब उसका इंतकाल हुआ तो मैदान महशर में उसकी जो कैफियत होगी उसकी तस्वीर कशी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में की कि उसके वो 500 साल के सजदे जब मीजान कायम किया जाएगा तो उसके एक पल्ले पर उसकी 500 साल की इबादतें रख दी जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से फरमाएगा वजन से पहले कि फरिश्तों इस बंदे को ले जाओ, मेरे फजल और मेरी रहमत से इसे ले जाकर मेरी जन्नत में डालो। लेकिन बंदा कहेगा मौला तेरा फजल और जो मैंने 500 साल दुनिया से बेरगबती और जोर के साथ तेरी इबादत की उसका क्या? तो रब फरमाएगा अच्छा, तो हुक्म होगा कि इसकी 500 साल इबादतों को तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और मेरी सारी नेमतों को नहीं बल्कि सिर्फ इसकी दोनों आंखें भी नहीं, सिर्फ इसकी एक आंख निकालकर तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दी जाए। आलम यह होगा कि तराजू के एक पल्ले पर इसकी 500 साल इबादतें होगी और तराजू के दूसरे पल्ले पर इसकी सिर्फ एक आंख होगी। लेकिन अंजाम और नतीजा यह होगा कि 500 साल की इबादतें हल्की हो जाएगी और रब की आंख की एक नेमत उस 500 साल इबादत पर भारी हो जाएगी। अब रब इरशाद फरमाएगा अपने फरिश्तों से, मेरे फरिश्तों अब मेरे अदल से इसे मेरे जहन्नम में डाल दो। 500 साल इबादतें जब एक नेमत का बदला अदा ना कर सकी तो अब अदल क्या है? अब अदल ये है कि मेरे अदल से इसे जहन्नम में डाल दो। फिर बंदे को पशीमानी होगी तो वो तो रहीम है ही, उसकी रहमत फिर जोश में आएगी और हुक्म होगा कि इसे ले जाकर मेरी रहमत और मेरे फजल से जन्नत में डाल दो। तो जो सारी दुनिया छोड़कर दुनिया के सारी मुहिम्मात, सारे उमूर, सारे असबाब, सारे कामकाज छोड़कर बीवी, बच्चों, औलाद, कारोबार, मुलाजमत, तिजारत सब कुछ छोड़कर सिर्फ 500 साल सजदे में पड़ा रहे, उसके बावजूद वो सजदों की बुनियाद पर रब की जन्नत में जाने का हकदार नहीं होता, तो हम जैसे निकम्मे नाकारा किस बुनियाद पर जन्नत में जा सकते हैं? वो रब की रहमत ही होगी जो हमें जन्नत में डालेगी, वरना हम अपनी इबादतों और अपने सजदों की बुनियाद पर अगर जन्नत में जाना चाहें तो नहीं जा सकते।
اور اسی لیے یہ ماں باپ کی محبتیں اور ساری محبتیں، ساری رحمتیں، یہ تو اس ایک رحمت کا صدقہ ہے ہی، اور خود جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، انہیں بھی اسی ایک رحمت کا حصہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو ان کی رحمت کا حال کیا ہے؟ ان کی رحمت کا حال یہ ہے اس ایک رحمت کے صدقے کہ وہ معصوم ہو کر، وہ بے گناہ ہو کر، ایسے بے گناہ ہو کر کہ اگر وہ چاہیں بھی گناہ کرنا تو گناہ نہیں کر سکتے، یعنی گناہ کرنے کی کیپیسٹی اور صلاحیت ہی نہیں، بلکہ گناہ کرنے کی چاہت سے بھی رب نے انہیں معصوم رکھا ہے۔ وہ ایسے معصوم، مگر جب اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا اس ایک رحمت کے صدقے، تو اب ان کا حال یہ ہے کہ صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنے تابعین کے لیے نہیں، اپنے تابعین کے بعد آنے والے تبع تابعین کے لیے نہیں، اپنی امت کے پرہیزگاروں، نیکوکاروں اور اولیاء کرام کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی اپنی ساری گنہگار امت کے لیے معصوم ہونے کے باوجود راتوں رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے، یہ اسی ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، رب کی اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ رات بھر کھڑے کھڑے آپ کے پیر پر سوجن آ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام آپ کے یہ حالات دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ سرکار، اللہ نے تو آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، آپ کو اس قدر رونے اور گریہ زاری کرنے اور عبادات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ رب کی رحمت ہی ہے جس کے ذریعے آج ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رب کی رحمت ہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس دنیا میں بے ایمان بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ رب کی رحمت ہی ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود شان سے اور ٹھاٹھ سے اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اگر رب کی رحمت نہ ہو آج اور اس لمحے، اگر رب کی رحمت کا تار ہمارے وجود سے کٹ جائے تو جو سانس اندر ہوگی اندر نہیں آ سکتی، اور جو سانس باہر ہو وہ باہر اندر نہیں جا سکتی۔ تو یہ رب کی رحمت کا یہ انداز سال کے 12 مہینے، اور رب نے جس رمضان کے پہلے 10 دن کو رحمت کے دن ہی بنا دیا ہو کہ یہ عشرہ، یہ 10 دن ہی رحمت کے ہیں، ان 10 دنوں میں رب کی رحمت کی کیا شان اور کیا بلندی ہوتی ہوگی۔ لیکن افسوس کہ وہ عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اس عشرے میں ہم نے اپنے آپ کو ان رحمتوں کا سزاوار اور اس رحمتوں کے لائق بنایا یا نہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس عشرے میں رحمتوں کا، ان خاص رحمتوں کا سزاوار نہ بنا سکے تو ابھی کچھ نہیں بگڑا، 2 عشرے باقی۔ ایک عشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا عشرہ، اس کے بعد کے 10 دن، عشرہ یعنی 10 دن، عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں۔ یہ 10 دن مغفرت کے 11 سے 20 اور پھر 21 سے 30 یا 29، وہ 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عشرہ رحمت سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور عشرہ مغفرت میں اپنی رضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عشرہ نجات نیران سے بھی ہمیں باقی مقدار میں حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔